الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله المولانا العظيم. لائق صد احترام و ذوی احتشام سامعین کرام و سامعات معظمات، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلام میں ادب صرف ادب مجلس کا نام نہیں. اسلام میں ادب صرف ادب مجلس کا نام نہیں بلکہ روح ایمان ہے. روح ایمان ہے. ادب ہے تو علم نفع دے گا، عبادت قبول ہوگی اور دل منور ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مقدسہ ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرے وہ تقوی والے دل کا مالک ہے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھیں. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا: ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت جائیں گے جس کا تم شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں بالکل ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو اس رشتے سے ہم تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس میں ولی بھی ہے، صحابی بھی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہیں. یہ تمام کے تمام ہمارے لیے رشتے میں بھائی کا درجہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی اس رشتے کے تحت ہمارے بھائی ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے
کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ایسے کرے جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرتا ہے۔ یہ سراسر بے ادبی ہے، بد عقیدگی ہے اور ایمان کی جڑ کاٹنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد مرحمت فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ارشاد مبارکہ ہے کہ نبی مومنوں کے جان کے مالک ہیں۔ جو جان کے مالک ہے وہ بڑے بھائی نہیں، وہ ایمان کی بنیاد ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو عقل کے ترازو میں، سائنس کے پیمانے میں بھی اگر ہم تولیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی، روزے روشن کی طرح صاف ہو جائے گی، کیونکہ سائنس کہتی ہے ماں باپ اور بیٹے سب کا ڈی این اے ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے باوجود ماں ہے، باپ ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بیٹا یہ کہے کہ میرا ڈی این اے میری والدہ کا ڈی این اے دونوں برابر ہے، اس لیے میں اپنی ماں کو بہن بلاؤں گا، دوست بلاؤں گا، یا یہ کہے جیسا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں نوع انسان کا جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ 99.9% ایک جیسا ہوتا ہے، اور 1% میں سے آدھا % ماں کا ڈی این اے ہوتا ہے اور آدھا % باپ کا ڈی این اے ہوتا ہے انسان کے اندر۔ 99.9% ڈی این اے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے سارے انسان ایک جیسے ہیں، اور 1% ماں باپ کا ڈی این اے داخل ہو جانے کی وجہ سے انسان فردی اعتبار سے وہ الگ نظر آتا ہے فیملی کے اعتبار سے، یعنی سارے انسان 99.9% جو ڈی این اے مل کر سارے انسان بنتے ہیں، تو 1% ڈی این اے آدمی کو ایک خاص فرد بناتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ سارے انسانوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے، تو جس طرح دیگر خواتین میرے لیے جو مرتبہ رکھتی ہیں وہی مرتبہ میری ماں کو بھی میں دوں گا، یعنی ایک عام عورت کہوں گا یا ایک عام خاتون کہوں گا، تو عقل مند صاحب سمجھ لوگ کہیں گے کہ یہ سراسر بے ادبی ہے۔ بے ادبی ہی نہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ شخص ذہنی بیمار ہے، نفسیاتی مرض کا شکار ہے۔ عام فہم میں نفسیاتی مریض کو پاگل کہتے ہیں، کہیں گے کہ یہ شخص پاگل ہے، اپنی ماں کو ایک عام خاتون کے درجے پر پہنچاتا ہے، حالانکہ ماں کا مرتبہ انسان کا جہاں پر جا کر سر ختم ہوتا ہے وہاں سے ماں کے جو جوتی ہوتی ہے وہ جوتی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے، آدمی کا سر
جہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے، ماں کے ادب کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ تو اندازہ کریں ماں کا کتنا بڑا ادب ہے۔ اب ڈی این اے کو لے کر یہ کہے کہ میرے اندر بھی ڈی این اے اتنا ہی ہے، ماں کے اندر بھی ڈی این اے اتنا ہی ہے، میں جس طرح دیگر عورتوں کی عزت کرتا ہوں اتنی ہی عزت میرے اپنی ماں کی کروں گا، اتنی ہی عزت اپنے باپ کی کروں گا، اتنا ہی ادب میں اپنے ماں کی کروں گا، تو آپ اسے پاگل کہیں گے، ہے نا؟ اسے آپ کہیں گے پاگل ہے۔ ہم اور ہمارے آقا دو جہاں آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ نسل آدم سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ذات نبی ہے، وہ نبی ہے، ہم امتی ہیں۔ ہمارے اور آقا کریم علیہ السلام کے درمیان ماں کا مقام تو ہمارے سر سے شروع ہوتا ہے، نبی کے مقام کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بہرکیف اس بارے میں دیکھیے، عقل بھی، سائنس بھی اور شریعت مطہرہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو ڈی این اے کا مسئلہ ہے، اس سے قیاس کسی کے مقام کا نہیں کیا جا سکتا، کسی کے مقام و مرتبے کو نہیں ناپا جا سکتا۔ پھر آپ دیکھیں، اور ڈی این اے انسان کے اندر کتنا قیمتی ہے، ڈی این اے انسان کے اندر اتنا قیمتی ہے، اگر ڈی این اے بیمار ہو جائے، ڈی این اے آدمی کے بدن میں ناقص ہو جائے، ڈی این اے انسان کے اندر ناکارہ ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، انسان موت کے حوالے ہو جائے، اس وجہ سے کہ جب تک آدمی کے بدن میں ڈی این اے صحت مند ہوتا ہے اس وقت تک ہی آدمی کے سیلز بدلتے رہتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، زندگی کے ساتھ رہتے ہیں، خون کے خلیات بدلتے ہیں، بڑھتے ہیں، چڑھتے ہیں، آدمی سانس لے پاتا ہے، دل کی دھڑکنیں جاری رہتی ہیں۔ جیسے ہی ڈی این اے ختم ہو گیا تو سیلز مردہ ہو جاتے ہیں، سانس ختم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح معزز سامعین کرام، جس طرح انسان کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا بھی ایک ڈی این اے ہے۔ ایمان کا ڈی این اے کیا ہے؟ ایمان کا ڈی این اے تین چیزیں ہیں۔ ایمان کا ڈی این اے تین چیزیں ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور اس کی ذات میں کسی قسم کا نقص داخل نہیں کرنا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے قرآن پاک کا ادب، قرآن پاک کا احترام، اور تیسرے نمبر پر ڈی این اے میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، ادب و احترام، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ایمانی ڈی این اے ہے، اور ایمانی ڈی این اے اگر ختم ہو جائے، کسی کی ایمان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب جس درجے ہونا چاہیے اگر اس درجے نہ پہنچے تو کہا جائے گا کہ اس کا ڈی این اے کمزور ہے، ایمانی ڈی این اے۔ جب ایمانی ڈی این اے کمزور ہے تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان کمال درجے کو نہیں پہنچا، اور جس کا ایمان کمال درجے کو نہیں پہنچتا ہے وہ اسی طرح جہنم میں جاتا ہے جس طرح ابو لہب گیا ہے۔ ابو لہب نے بے ادبی کی اور جہنم میں داخل ہوا، ابو جہل نے آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی کی، جہنم میں داخل ہوا، اور صحابہ کرام کی جماعت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حد درجے ادب کیا، جنتی کہلائے، جنت میں داخل ہوئے۔
تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب وہ شمع ہے جس سے علم کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، علم کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، عبادت میں نور پیدا ہوتا ہے، زندگی میں برکتیں داخل ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب آپ دیکھیں ایک ڈی این اے کے مریض کے پاس، ایک ڈی این اے کا مریض تھا، اس مریض کے پاس بیچارہ ایک بھولا بھالا سائل آیا، ایک بھولا بھالا سائل آیا، کم فہم علم والا عام آدمی چلا گیا اس کے پاس، جا کے اس سے پوچھا کہ اے صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کتنا کرنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ہم کو کرنے کا حکم ہے، تو ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کس درجے کریں؟ تو اگر صحت مند ڈی این اے کے ایماندار کے پاس جاتا، ایمان والے کے پاس جاتا تو صحیح جواب موصول ہوتا، لیکن بیچارہ مریض تھا، اس کا ڈی این اے ہی مضبوط نہیں ہے، تو وہ کیا جواب دے پائے؟ اس نے کہا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم اولاد ہیں، سارے انسان، تو اس رشتے سے ہم سارے بھائی ہیں، اس رشتے سے ہم سارے بھائی ہیں۔ تو اب خیال کیجئے کہ نبی بھی ہمارے بھائی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے بھائی ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی رشتے سے ہمارے بھائی ہوئے، تو اب ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اس درجے کرنا چاہیے جیسے کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا ادب کرتا ہے۔ آپ خود انصاف کر کے بتائیے، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ جواب صحیح ہے؟ بولیے، کیا یہ جواب صحیح ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب بڑے بھائی کی طرح کیا جائے گا؟ بولیے، کیا یہ جواب صحیح ہے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب اس شخص کو کیا دینا چاہیے تھا؟ اور ان لوگوں کی سوچ دیکھیے، ان لوگوں کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کو دیکھیے، ان لوگوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، ادب کس درجے میں ہیں؟ آپ انصاف کیجئے۔ کیا بتائیے کبھی کوئی ڈاکٹر مریض کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی مریض یہ کہے کہ اس ڈاکٹر کے اندر ڈی این اے اتنا ہی ہے جتنا میرے اندر ہے، میں اس کو کیوں ادب کروں؟ اگر کوئی یہ مریض کہے تو کیا آپ اس کی بات کو مان لیں گے؟ مانیں گے؟ یا مثال کے طور پر کوئی معلم ہے، ٹیچر ہے، استاذ ہے یا استاد ہے، ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا ہے استاذ، دینی علم دینے والے کو استاذ کہتے ہیں ذال کے ساتھ، اور دنیاوی علوم سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں، یہ دونوں بھی اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے استاد کو یہ کہے، دینی استاد کو تو چھوڑیے، استاد کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اس کا اور میرا ڈی این اے سیم ہے، میرا اور اس کا ڈی این اے سیم ہے، تو میں اس کو اتنا ہی ادب کروں گا جتنے میں اپنے بھائی کا ادب کرتا ہوں، تو کیا یہ بات انصاف کے دائرے میں آئے گی؟ نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات یاد رکھیں، باپ انسان کو دنیا میں لانے کا صرف سبب بنتا ہے جسمانی بدن کے، جسمانی بدن کو دنیا میں لاتا ہے، لیکن استاد ہو یا استاذ، انسان کو ایک حیوان سے اٹھا کر انسان کے درجے اور انسان کے درجے سے اٹھا کر فرشتے کے مقام تک پہنچانے والا
استاد ہوتا ہے، انسان جسمانی باپ ہوتا ہے، استاد روحانی باپ ہوتا ہے، اور انسان کا باپ جو ہوتا ہے، جسمانی باپ جو ہوتا ہے، اس کے قدموں تک تمہارا سر نہیں پہنچتا، تو استاد کا اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ ایک عام آدمی اپنے استاد کے مقام تک نہیں پہنچتا، اپنے استاد کے مقام تک نہیں پہنچتا، اپنے والدین کے مقام تک نہیں پہنچتا، تو غور کرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا، کتنی عظمتوں والا مقام ہوگا، کتنی رفتوں والا مقام ہوگا، جس کی قیاس آرائی کرتے ہوئے، جس کو ایک پیمانہ رکھ کر یہ کہا جائے کہ نبی کا ہم ادب اتنا کریں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کا جواب سن لیجئے کہ نبی کا ادب کتنا کیا جائے گا۔ آخر میں 1 منٹ لیتا ہوں۔ نبی کا ادب اتنا کیا جائے گا، اتنا تعظیم کرے، اتنا احترام کرے، اتنا ادب کرے کہ اتنی بلندیوں کو پہنچائے کہ اس کی کوئی بلندی نہیں، اس کی کوئی رفعت کی حد نہیں، کوئی حد ہی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی، صرف وہاں جا کر رک جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں داخل ہو جاتا ہو آدمی، عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہو، عبادت اور ادب میں فرق باقی رہے، اس درجے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہوگا۔ اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم علم سیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ادب سیکھو، اس کے بعد علم سیکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے 50 سال لگے علم سیکھنے اور ادب سیکھنے کے لیے، ادب کے لیے میں نے 30 سال لگائے، اس کے بعد علم کو میں نے 20 سال میں حاصل کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔